آپ کے ساتھ میں یہ سب سے کامن ٹاپک ڈسکس کر رہا ہوں اور اس کو ڈسپیپسیا کہا جاتا ہے، اردو میں بدہضمی کہا جاتا ہے۔ میرا نام ڈاکٹر محمد عتیق الرحمان ہے۔ میں کنسلٹنٹ فزیشین اور ایسوسیٹ پروفیسر آف میڈیسن ہوں۔ تو بدہضمی کے معنی ہر شخص کے لیے مختلف ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے کھانا کھانے کے بعد ہمارے چھاتی کے اوپر بوجھ رہتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میرے چھاتی کے اوپر جلن محسوس ہوتی ہے، یا پھر پیٹ جو ہے وہ پھول جاتا ہے کھانے کے بعد، یا پیٹ سخت ہو جاتا ہے، یا پھر کھانا کھانے کے بعد کھانا وہیں پر ہی پڑا رہتا ہے، آگے نہیں جاتا، یا پھر کھانے کے بعد کھٹی ڈکاریں آنے لگتی ہیں، یا پھر کھانے کے بعد ایک دم سے پخانے کی حاجت ہو جاتی ہے۔ تو آج ہم یہ سارے سبجیکٹس کا احاطہ کریں گے۔ زیادہ تر یہ تکلیف جو ہے وہ ہمارے کھانے کی عادت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر غلط طریقے سے کھانا کھایا جائے تو پھر یہی پرابلم پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ ایک تو یہ ہے کہ چبا چبا کر کھائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جب بہت زیادہ بھوک لگی ہو اس وقت کھانا کھائیں، اور ابھی بھوک ختم نہیں ہوئی تو آپ کھانا بند کر دیں۔ یہ سنت طریقہ ہے اور اس سے آپ کو ڈسپیپسیا نہیں ہوگا۔ اگر آپ مرچ مسالہ نہیں استعمال کریں گے تو پیٹ میں جلن نہیں ہوگی۔ اگر آپ چکنائی کا استعمال بند کر دیں گے تو پیٹ میں بھاری پن یا سخت ہونا ختم ہو جائے گا۔ اور وہ لوگ جن کو کھانے کے بعد گیس کی حاجت ہو جاتی ہے، وہ آلو گوبھی یا دالیں استعمال نہ کریں، کیونکہ اس سے گیس پیدا کرنے والے بیکٹیریا جنم لیتے ہیں اور وہ گیس پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جن کو گیس کی شکایت نہیں ہے وہ یہ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں۔ لگتا ہے بازار کے کھانے بہت کھاتے ہو۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں یہ میڈیسن پرسکرائب کر رہا ہوں، وہ آپ لے لیں۔ اب کوئی بھی مسئلہ ہو تو مرہم سے ڈاکٹر کی آن لائن کنسلٹیشن بک کرو، کیونکہ ڈاکٹر سے بات ہوگی اب گھر پر۔ اگر آپ رات کو سونے سے پہلے دودھ پینے کی عادت ڈال لیں تو آپ کو پھر قبض نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ کو اس سے پہلے دائمی قبض کی شکایت ہے تو پھر اسبگول کے چھلکے کے 2 چمچ دودھ کے ساتھ پی لیں، قبض اسی سے ہی دور ہو جائے گی۔ اگر آپ سے مسائل یہ حل نہیں ہوتے تو ہو سکتا ہے آپ کو کوئی بڑی بیماری ہو، جیسے پیپٹک السر، کرونک پینکریاٹائٹس یا پتے کی پتھری یا اس قسم کی اور بیماریاں۔ اس صورت میں آپ کو کسی تجربہ کار ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے اور دوا حاصل کرنی چاہیے۔ اگر آپ اس سلسلے میں میرے ساتھ مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو مرہم.pk کے ذریعے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ ہم آن لائن کنسلٹیشنز بھی کرتے ہیں اور بالمشافہ ملاقات بھی کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کی اپوائنٹمنٹ مرہم.pk کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے۔ امید ہے آپ کو میری باتیں یہ پسند آئی ہوں گی۔ شکریہ۔